اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہو سکتی ہے۔ ہم آج مل کر واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ برین ڈرین مانگ رہے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ برین گین ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ جانیں گے ڈان نیوز کے بیورو چیف افتخار شیرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ افتخار صاحب بتائے گا آرمی چیف نے مزید کیا کہا خطاب میں؟ جی، اسلام آباد میں کوئی 2 روزہ اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا جس میں دنیا بھر سے کوئی 2000 کے قریب اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی، جن میں کچھ ایسے بھی افراد تھے کہ جنہوں نے بیرون ملک بہت زیادہ نام کمایا۔ انہوں نے وہاں پہ کارہائے نمایاں انجام دیے اور بہت سارے کاروباروں میں انہوں نے زبردست قسم کی پرفارمنس دی ہے۔ وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی تقریر کی، لیکن جو آج کی سب سے امپریسو تقریر تھی وہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ کے قریب رہی جاری آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی، جس میں ابتدائی میں جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک تو پہلے میں اپنے ابتدائی میں اوورسیز پاکستانی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات کو انہوں نے کہا کہ دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ انہیں بھی اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام کے اور فوج کے جذبات ہیں وہ ان کے بارے میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ آپ نہ صرف وہاں پہ کام کر رہے ہیں بلکہ اقوام عالم میں ایک روشنی بھی پھیلا رہے ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ پاکستان کی بڑی فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ برین ڈرین ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لامتناہی سلسلے تک پھر جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہ کہانی کہ جس کی بنیاد پر ہمارے آباء اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کے دشمنوں کو یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر ہے اور ہمارے ماتھے کا جومر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس ملک کی غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ کی فوج، انہوں نے کہا ان کو مخاطب کیا اوورسیز کو کہ آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہوگی اور آپ کو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ آپ جس ملک میں بھی ہیں یاد رکھیں کہ آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے نظریے اور تہذیب سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکے ہیں اور نہ ہی جھکیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے اور ان کی قربانی لازوال ہے جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کا خواب قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے اس تقریر میں کشمیر کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہمیشہ رہے گی اور رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے اور پاکستان نے اس معاملے پہ ہمیشہ بھرپور اور بڑے مضبوط اسٹیٹمنٹ دیے ہیں اور ان کی اپنے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور ایک طرح سے حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا اور انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان گویا کہ ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا بلکہ سوال تو اصل یہ ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد نعرہ لگایا اور تو اس موقع پہ پھر شرکاء نے بھی اس کو بھرپور انداز میں رسپونڈ کیا اور انہوں نے بھی دل پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پہ
جیسے میں نے بتایا کہ کچھ اوورسیز جو پرومیننٹ لوگ تھے انہوں نے بھی خطاب کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس موقع پہ خطاب کیا ہے. جی بالکل، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آج اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا. اس بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شیرازی. شکریہ آپ کا.